آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 90 کی دہائی کی ایک فیمیل اشتہاری سونی بٹ کے بارے میں بتاؤں گا، جس نے پپو بٹ کے کہنے پر بھولا سنیرا گجر کے 4 کزنوں اور 10 سے زائد لوگوں کو پار لگایا تھا۔ بھولا سنیرا گجر کے جو کزن سونی بٹ کا نشانہ بنے تھے، ان لوگوں میں آصف گجر، نومی گجر اور شمشیر گجر وغیرہ شامل تھے۔ اس نے بھولا سنیرا گجر پر بھی دھاوا بولا تھا، لیکن بھولا سنیرا گجر خوش قسمتی سے محفوظ رہا اور شدید زخمی ہو گیا تھا۔ دوستو، سونی بٹ پپو بٹ سے بے حد محبت کرتی تھی اور اس نے پپو بٹ کی وجہ سے 3 سال جیل بھی کاٹی تھی۔ سونی بٹ پر 30 سے زائد مختلف نوعیت کے مقدمات درج تھے۔ ان مقدمات میں زیادہ تر دفعہ 301 اور دفعہ 302 کے مقدمات شامل تھے۔ اس نے 3 پولیس والوں کو بھی تھانے کے اندر جا کر پار لگایا۔ سونی بٹ نے یہ دعویٰ تب بولا جب پپو بٹ کو گرفتار کر کے پولیس کے ڈی ایس پی کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ سونی بٹ کا مقصد تو پپو بٹ کو فرار کروانا تھا، لیکن وہ اس کام میں ناکام رہی اور 3 پولیس والوں کو ایک ساتھ پار لگایا اور وہاں سے فرار ہو گئی۔ آپ لوگ ان تمام واقعات کی تفصیل 17 دسمبر 2004 کی جنگ اخبار میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات بھولا سنیرا گجر کے ایک کزن سے لی گئی ہے، جس کی عمر اس وقت 59 سال ہے۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات۔ دوستو، پپو بٹ کو گرفتار کروانے میں بھولا سنیرا گجر کا خاص کردار تھا۔ اس وقت بھولا سنیرا گجر کو سیالکوٹ کے کچھ سیاسی لوگوں کی سپورٹ بھی حاصل تھی، جبکہ پپو بٹ کو کچھ سیاسی لوگوں کی سپورٹ تو حاصل تھی، لیکن وہ اس وقت حکومت کا حصہ نہیں تھے۔ اسی وجہ سے بھولا سنیرا گجر نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پپو بٹ کو گرفتار کروایا۔ کہا جاتا ہے بھولا سنیرا گجر کی طرف سے ہمایوں گجر اور ناجی بٹ وغیرہ گروپ نے پپو بٹ کی تیسری پیشی پر کچہری میں ایک دھاوا بولا، جس میں پپو بٹ کے 2 لوگ مارے گئے تھے، لیکن پپو بٹ اس وقوع میں خوش قسمتی سے محفوظ رہا تھا۔ اس وقوع کے بعد پپو بٹ جتنی بھی پیشیوں پر آیا، اسے پولیس بختر بند گاڑیوں میں لے کر آیا کرتی تھی اور اس کی سیکیورٹی بھی انتہائی سخت کر دی گئی تھی۔ 8ویں پیشی پر دوبارہ ان لوگوں نے پپو بٹ وغیرہ پر دھاوا بولا، جس میں پپو بٹ شدید زخمی ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ 2 پولیس والے بھی بھولا سنیرا گجر کے لوگوں کا نشانہ بنے۔ اس وقوع کے بعد سونی بٹ نے پپو بٹ کے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر بھولا سنیرا گجر کے کزنوں کے گھر دھاوا بولا، جس میں بھولا سنیرا گجر کے 4 کزن پار لگا دیے گئے تھے۔ اس وقوع کے بعد سونی بٹ اور یہ تمام لوگ فرار ہو گئے تھے۔ بھولا سنیرا گجر بھی پہلے سے ہی علاقہ غیر میں فرار تھا اور یہ وہیں سے بیٹھ کر یہ تمام کام کروا رہا تھا۔ ہمایوں گجر اور ناجی بٹ وغیرہ اس وقوع کے وقت پنجاب میں موجود تھے اور انہوں نے بھولا سنیرا گجر کے کہنے پر سونی بٹ کے 2 بھائیوں کو اغوا کیا اور بعد میں انہیں پار لگا کر ان کی لاشیں پانی میں پھینک دی تھی، جو کبھی بھی نہ مل سکی۔ اس وقوع سے اگلے دن سونی بٹ نے ایک پلان کے مطابق ایک آدمی سے ناجی بٹ کو فون کروایا اور کہا کہ سونی بٹ لاہور کے خان ہوٹل میں موجود ہے۔ یہ دراصل ایک پلان تھا جس میں ناجی بٹ، ہمایوں گجر اور ان کے لوگ بری طرح پھنس گئے تھے۔ سونی بٹ اور اس کے وہ لوگ جن کا تعلق پپو بٹ سے بھی تھا، وہ مکمل تیاری کر کے اس ہوٹل میں موجود تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے چھت پر بھی مورچہ بنایا ہوا تھا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، جیسے ہی بھولا سنیرا گجر کے لوگ، ہمایوں گجر، ناجی بٹ وغیرہ اور ان کے درجنوں کے قریب لوگ ہوٹل کے باہر پہنچے تو چھت پر موجود سونی بٹ اور اس کے کچھ لوگوں نے ان پر اندھا دھند شدید دھاوا بولا۔ کہا جاتا ہے اس وقوع میں 13 سے زائد لوگ شدید زخمی ہو گئے تھے، جبکہ 4 لوگ موقع پر ہی پار لگا دیے گئے تھے۔
اس وقوع نے پولیس کی کارکردگی پر بھی انگلیاں اٹھانا شروع کر دی تھی اور یہ واقعہ اگلے روز اخباروں کی زینت بنا رہا اور کئی روز تک لوگوں میں بھی اس بارے میں بحث ہوتی رہی۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اس وقوع کے بعد پولیس محکمے میں بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے بھی کیے گئے تھے، جبکہ پولیس کی طرف سے انہیں زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے تھے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، ہمایوں گجر، ناجی بٹ اور ان کے وہ لوگ جو ہوٹل سے خوش قسمتی سے صحیح طرح بچ کر نکل گئے تھے، وہ تمام لوگ بعد میں سیالکوٹ آ گئے تھے اور پولیس کو بھی اس بارے میں مخبری ہو گئی تھی کہ یہ لوگ سیالکوٹ میں موجود ہیں۔ پولیس نے ان کے خلاف ایک آپریشن کیا اور اس آپریشن میں ہمایوں گجر، ناجی بٹ اور ان کے 4 لوگوں کو پار لگا دیا تھا، جبکہ سونی بٹ اور اس کے لوگ بھی علاقہ غیر میں فرار تھے۔ کہا جاتا ہے سونی بٹ جمرود کے علاقے میں تھی، جہاں پر بھولا سنیرا گجر رہائش پذیر تھا اور سونی بٹ اسے پار لگانے گئی تھی، لیکن حساس اداروں نے بھولا سنیرا گجر اور سونی بٹ کے خلاف ایک آپریشن کیا۔ یہ آپریشن 4 روز تک جاری رہا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں بھولا سنیرا گجر، اس کے 4 دوست، سونی بٹ اور اس کے 6 لوگ بھی حساس اداروں کا نشانہ بن گئے تھے اور اس طرح ان لوگوں کی زندگی کا باب بند ہوا۔ دوستو، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے، اچھے کام کیا کریں، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو ہنسی خوشی گزاریں۔ کسی کا نقصان کریں گے تو وہ آپ کو دعا تو نہیں دے گا، بددعا ہی دے گا، جو آپ کے لیے بہت ہی بری چیز ہے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، میرے ماں باپ، بہن بھائی، پیر و مرشد، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار جو زندہ ہیں، جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مرزائیوں، قادیانیوں کو، یہودیوں کو، میکرون کو، فرانس والوں کو، جس نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ان سب کو نیست و نابود فرما۔ آمین ثم آمین۔